بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاشباح والنظائر کے تیسرے قاعدے کا بیان جاری ہے، یعنی یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اس پر شروع ہی میں امام کمال الدین ابن الحمام کے حوالے سے ایک دقیق بحث گزری اور علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے اس بحث کو من و عن امام کمال الدین کے الفاظ میں نقل کر دیا، اور اب اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں، یعنی اس سے فارغ ہونے کے بعد ایک اور نظیر اس کی پیش کی، اور پھر مصنف فرماتے ہیں قلت یندرج فی ہذہ القاعدۃ قواعد، اس قاعدے میں چند قواعد مندرج ہیں۔ گویا کہ پہلے تو الیقین لا یزول بالشک کی اصل بتائی، یہ حدیث پاک سے اس کی اصل اخذ کی گئی ہے، یعنی اس کی اصل حدیث پاک ہے جس سے یہ قاعدہ اخذ کیا گیا ہے، اور اس حدیث پاک کا ذکر کل گزرا۔ اس کے بعد امام کمال الدین محقق علی الاطلاق کی بحث اور پھر اس کی نظیر، اور اب اس کے بعد اس قاعدے کے تحت مندرج کچھ ذیلی قواعد۔ ان ذیلی قواعد میں سے اکثر قواعد آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک قاعدہ آج ہم پڑھیں گے جسے ذیلی قواعد کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ فرماتے منہا قولہم، ان ذیلی قواعد میں فقہائے کرام کا یہ ارشاد الاصل بقاء ما کان علی ما کان، کہ اصل یہ ہے کہ جو چیز جیسی تھی ویسی ہی رہے، یعنی چیز جیسی تھی اسی حالت پہ باقی رہتی ہے، یہی اصل ہے، اور کسی نئے حادثے یا نازلہ یا ایجاد و وجود کے لیے کوئی اور نیا سبب متجدد چاہیے۔ اگر کوئی نیا سبب نہیں ہے تو نئے حادث کو بھی نہیں مانا جائے گا، بلکہ یہی مانا جائے گا کہ جو پہلے کی حالت تھی وہی حالت باقی ہے۔ آپ نے اس مفہوم کو اس طرح سے بھی پڑھا ہے، استصحاب حال، استصحاب حال، اور اسی کی ضد کے طور پر ہم نے بتایا تحکیم حال۔ تحکیم حال کا مطلب تو یہ تھا کہ اس وقت جو چیز جس حالت میں ہے مانا جائے گا کہ ماضی میں بھی اسی حالت میں وہ چیز تھی۔ اس پہ یہ بات تھی کہ قبضہ دلیل ملک ہے، ابھی کوئی پراپرٹی کسی کے قبضے میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے اس کے پاس صحیح طور پر موجود ہے۔ اور استصحاب حال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حال جو ہے وہ ماضی کی موافقت چاہتا ہے، جی، تو اس لیے ماضی میں کوئی بات ثابت تھی تو مانا جائے گا کہ حال میں بھی وہی چیز ہے، اور اس کا بیان گزرا ایک درس پہلے، یعنی اس سے پہلے تو ایک درس کے پہلے والا جو درس تھا اس میں، لیکن اب اسی کے قریب یہ بات بھی ہے کہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، بات وہی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جو چیز پہلے تھی ویسی ہی باقی ہے، اور استصحاب حال میں یہ تھا کہ حال خود متقاضی ہے اس بات کا کہ ماضی کی موافقت چاہے، جب تک کہ کوئی عرض عارض نہ ہو، کوئی سبب متجدد نہ ہو۔ تو اب یہ بات کی اصل یہ ہے کہ جو چیز جیسی تھی ویسی ہی ہے، ویسی ہی ہے، تو جو اس کے خلاف دعویٰ کرے اسے بینہ پیش کرنا پڑے گا، اسے ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ
وہ ثابت نہیں کرے گا تو پھر ہم اسی اصل کو مان لیں گے، اور اسی وجہ سے منکر کی بات مانی جاتی ہے۔ آپ نے بار بار پڑھ لیا کہ بینہ مدعی پر ہے جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے، اور وہ بینہ پیش نہ کر سکا تو منکر تو اصل کا قائل ہے، اس کی بات آٹومیٹیکلی مان لی جائے گی اور وہی ثابت ہو جائے گی، اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جو صورتحال پہلے تھی وہ اب نہیں ہے، اب وہ بدل گئی ہے، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کیسے بدل گئی ہے، اور جو آپ کا خصم ہے اس کو ثابت نہیں کرنا ہے۔ آپ ثابت نہ کر پائے تو اس کی بات تو خود ہی سے ثابت ہے کہ جو کیفیت پہلے تھی وہ ابھی بھی باقی ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، وَتَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا مَسَائِلُ، کچھ مسائل اس پر متفرع ہوتے ہیں، جن میں سے یہ بھی ہے کہ من تیقن الطہارۃ وشک فی الحدث فہو متطہر۔ اب یہاں پر کچھ جزیات پیش کریں گے، اور سارے کے سارے جزیات آپ کے لیے آسان ہیں، بس آپ سمجھتے جائیے، نوٹ کرتے جائیے، یہ جزیات آسان ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کسی کو طہارت کا یقین ہے اور حدث میں شک ہے تو وہ کیا مانا جائے گا؟ پاک مانا جائے گا۔ ایک جزیہ ہو گیا، یعنی یہ یقین ہے کہ پہلے اس نے وضو کیا تھا، اور اب اس کے بعد جو ہے یعنی فجر میں وضو کیا تھا، یہ پتہ ہے، یقین ہے، لیکن اس کے بعد 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پیشاب کیا نہیں کیا، ناقض وضو پایا گیا نہیں پایا گیا، اس میں شک ہے، تو وہ یقین اس شک سے زائل نہیں ہوگا، ابھی بھی وہ پاک مانا جائے گا۔ دوسرا جزیہ کہ ومن تیقن الحدث وشک فی الطہارۃ فہو محدث، یہ اس کا بالکل الٹ ہے، اس کی ضد، کہ اسے حدث کا یقین تھا اور وضو کیا نہ کیا اس میں شک ہے تو وہ محدث مانا جائے گا۔ اس بات کا یقین تھا وہی صورتحال مانی جائے گی۔ تو حدث اور طہارت جو ہے، حدث تو عام طور پر حدث اصغر کے بارے میں بولتے ہیں، لیکن حدث اصغر میں مراد لے سکتے، جو مراد لیں گے اسی کا مقابل ماننا پڑے گا طہارت میں۔ اگر جنابت مان لیا تو طہارت سے مراد غسل، اور وضو ناواقض وضو مان لیا تو طہارت سے مراد وضو یا تیمم۔ کما فی السراجیہ وغیرہ، جیسا کہ فتاوی سراجیہ اور دیگر کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔ ولیکن ذکر عن محمد رحمہ اللہ انہ اذا دخل بیت الخلاء وجلس للاستراحۃ وشک هل خرج منه شیء او لا کان محدثا۔ امام محمد رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ مسئلہ ذکر کیا گیا کہ جب کوئی بندہ بیت الخلاء میں گیا اور استراحت کے لیے بیٹھا، اور استراحت کے لیے بیٹھنے کا مطلب وہی کہ اپنی مشقت میں ڈالنے والی چیز سے فراغت کے لیے بیٹھا، تو اس کے بعد وہ شک کا، اور اسے شک ہوا کہ کیا اس کے بدن سے کچھ نکلا یا نہیں، یعنی پیشاب یا فضلات کچھ نکلے یا نہیں نکلے، بعد میں اسے شک ہوا، تو اب وہ محدث ہے کہ محدث نہیں ہے؟ وہ تھا تو باوضو، پہلے پاک تھا، اور اب جو ہے نا اسے ضرورت پیش آئی کہ بیت الخلاء استعمال کرے، چلا گیا اور بیٹھا ہے وہاں پر، اور جب دیر ہو گئی، اور یہ صورتحال جو ہے نا سامنے آ سکتی ہے ایسے لوگوں کو جو بیت الخلاء میں بہت زیادہ سوچتے ہیں، اور ہوتا یہی ہے کہ بندہ فارغ بیٹھا ہوتا ہے، خاص طور سے بہت سے لوگ جو بہت ایکٹیو رہتے ہیں، فارغ نہیں بیٹھتے ہیں، اور ان کا دماغ بڑا کام کرتا رہتا ہے، تو بیت الخلاء میں ساری پلاننگ کر لیتے ہیں۔ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اچھی باتیں، دین کی باتیں سوچنے سے اور غور کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو آداب خلا سے یہ تو ہے کہ آدمی بس خاموشی سے بیٹھا رہے، کچھ حرکتیں بھی نہ کرے اور دماغ بھی نہ لگائے، لیکن یہ چیز اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی تو الٹے سیدھے خیالات آتے رہیں، اور جو بندہ اگر بڑا کاروباری ہے تو سارا کاروبار اس کا ذہن میں آئے گا، اور توجہ ہی نہیں ہوگی کہ کچھ جس مقصد کے لیے بیٹھا تھا میں وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو ایسی صورت میں اسے شک ہو گیا کہ کچھ اس کے بدن سے نکلا نہیں نکلا، وہ باوضو مانا جائے گا یا محدث مانا جائے گا؟ کانا محدثا۔ یہاں پر ذرا فرق ہو گیا نا، یہاں پر یقین کو شک سے زائل والا مسئلہ نہیں لا رہے ہیں،
یہاں پر اس حالت کو قرینہ واضحہ مان رہے ہیں کہ بندہ کہاں پہ تھا، کس حالت میں تھا. تو ایسا نہیں مانا جائے گا کہ وہ بیت الخلاء میں آیا اور بے مقصد رہ گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. عادت یہ نہیں ہے. بندہ اگر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے بیت الخلاء کی، خاص طور سے سفر میں جاتے ہوئے یا دعوت میں جاتے ہوئے آپ کوشش کرتے ہیں کہ چلو فارغ ہو لیتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی ہے اور بلا ضرورت بھی بیٹھ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں خارج ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ عادت کے خلاف ہے کہ بندہ پوری تیاری سے بیت الخلاء میں جائے اور اس کا وضو ہی نہ ٹوٹے. اس لیے مانا جائے گا کہ وہ بندہ کیا ہے، محدث ہے. اور اسی کا الٹ یوں لے لیجئے کہ اگر وہ بیٹھا وضو کے لیے وَإِن جَلَسَ لِلْوُضُوءِ وَمَعَهُ مَاءٌ ثُمَّ شَكَّ هَلْ تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَانَ مُتَوَضِّئًا، کہ اگر وضو کے لیے بیٹھا ہے، اس کے ساتھ پانی بھی تھا، پھر اسے شک ہوا کہ وضو کیا یا نہیں کیا، تو اس کو کیا مانا جائے گا، متوضی مانا جائے گا. کانا متوضی، وضو کر چکا، باوضو مانیں گے اس کو. یہاں پر تھوڑی سی بات یہ دونوں میں آ رہی ہے نا، کہ یقین تھا اسے کہ میں وضو سے نہیں تھا اور بیٹھا ہے وضو کے لیے، اور تھوڑی دیر کے بعد اسے فکر لاحق ہوئی کہ میں جس مقصد کے لیے بیٹھا تھا وہ کام میں نے کیا بھی کہ نہیں کیا. یہاں بھی وہی تقریر کر لیجئے کہ کون سا بندہ جو ہے نا ایسا متفکر زمانہ ہے کہ وہ بیٹھا ہے وضو کے لیے، اسے یاد ہی نہیں کہ وضو کیا کہ نہیں کیا. بیماری کے ایام میں ہو سکتا ہے ایسا، ٹینشن میں ایسا ہو سکتا ہے نا، یا جو ہے کوئی بہت بڑی پلاننگ ہے کسی کی اور اس کی فکر اس کے اوپر اس کو ستا رہی ہے اور بہت ہی اسٹریس میں ہے. تو ایسی صورت میں بھی آدمی کھویا کھویا سا رہتا ہے، دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، تو وہ پانی اپنے اعضاء پر ڈال بھی رہا ہے اور کچھ یاد نہیں ہے، اور اسی حالت میں دیر کر دی کہ اعضاء وضو سوکھ بھی گئے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا. کیا فقہائے کرام کو تو سارے مسائل کا حل نکالنا ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ وہ کیا مانا جائے گا، متوضی مانا جائے گا. یہاں پر آپ لوگوں میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جناب وہ لوٹے میں پانی دیکھ لے، کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ لوٹے میں پانی لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو جناب آج کا کوئی بندہ کہہ دے گا کہ جناب کیا مسئلہ ہے، وہ لوٹے میں پانی دیکھ لے ہے کہ نہیں ہے، اگر پانی بھرا ہوا ہے تو بے وضو ہے اور پانی ختم ہو گیا تو وضو کر چکا. تو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ آپ کی اس صورتحال ہی کے متعلق تھوڑی ہے. کیا کہیے گا، وہ حوض میں ہے تو، حوض پر ہے تو، ٹنکی لگی ہوئی ہے تو، حوض پہ ہے بندہ یا نل پہ ہے تو اس نے وضو کیا نہیں کیا وہ کیسے پتا چلے گا اسے، وہ تو پانی کی مقدار سے کچھ اندازہ لگا ہی نہیں پائے گا. اس لیے ان دونوں صورتوں میں ہم سابقہ صورتحال کی طرف نہیں جا رہے ہیں کہ ٹوائلٹ میں گیا تو پہلے باوضو تھا، اسی صورتحال کا مسئلہ نہیں، اسی صورتحال کو باقی نہیں رکھ رہے ہیں. اور بے وضو تھا، وضو کرنے بیٹھا اور پورے اسے ڈاؤٹ ہوا کہ وضو کیا نہیں کیا، یہاں بھی سابقہ صورتحال کو باقی نہیں رکھ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہاں قرینہ بہت ہی واضح ہے اور عادت کے یہ خلاف ہے کہ بندہ جس مقصد کے لیے بیٹھے اور سارا ماحول اسی کا ہو اور وہ کام کیے بغیر وہ اٹھ جائے. تو اس قرینے کی بنیاد پر فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ ہاں پہلی صورت میں وہ بے وضو ہو چکا اور دوسری صورت میں وہ باوضو ہے، وضو بنا چکا. یہاں پر کس وجہ سے یہ حکم ہو رہا ہے، عملاً بالغالب فیہما، غالب پر عمل کرتے ہوئے ان دونوں قضیوں میں، غالب پر عمل کرتے ہوئے، اس اصل پر عمل کرتے ہوئے نہیں کہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، غالب پر عمل کرتے ہوئے. جی تو یہاں اس اصل کے تحت یہ دو مسئلے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اس کی فرع نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ ہو کہ چیزیں جو ہیں اپنے ازداد سے ممتاز ہوتی ہیں، تو وہ اصل اور اس کے فروع اور اس کے جزیات اس امام محمد کے ان دو جزیے سے اور زیادہ واضح ہو جائے کہ یہاں پر اگر اس اصل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا اس اصل کے خلاف جا رہے ہیں
تو ظن غالب کی بنیاد پہ جا رہے ہیں، عادت کی بنیاد پہ جا رہے ہیں، غلبے کی بنیاد پہ جا رہے ہیں جو غالب صورتحال ہے، ورنہ وہ اصل صحیح ہے کہ بقاء ما کان علی ما کان۔ کہتے ہیں وفی خزانۃ الاکمل استیقن بالتیمم وشک فی الحدث فهو علی تیمم۔ چند اور جزیات دے لیجئے۔ خزانۃ الاکمل میں یہ جزیہ موجود ہے کہ بندے کو تیمم کا تو یقین ہے لیکن حدث میں شک ہو گیا تو وہ تیمم میں باقی رہے گا، بالکل پہلے والے جزیے کی طرح ہے، ایک دم آسان ہے۔ تیمم کا یقین، حدث میں شک، تو تیمم اس شک کی بنیاد پہ ختم نہیں ہوگا۔ وَقَذَا لَوْ اسْتَيْقَنَ بِالْحَدْثِ وَشَكَّ فِي التَّيَمُّمِ، یہاں بھی وہی ہے معاملہ کہ اسے حدث کا تو یقین ہے لیکن تیمم اس نے اس کے بعد کیا یا نہیں کیا اس میں شک ہے، تو اخذ بالیقین، یقین ہاں وہ پکڑ لے گا جیسا کہ وضو کے مسئلے میں اس نے کیا تھا، یعنی اس کا تیمم باقی رہے گا، نہیں وہ محدث رہے گا کیونکہ وہ حدث کا اسے یقین تھا اور تیمم کا شک ہوا۔ اور چلیے کہتے ہیں وَلَوْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَالْحَدْثَ وَشَكَّ فِي السَّابِقِ۔ اب یہاں ذرا تھوڑی سی دقت آئی سامنے اور مسئلہ جو ہے ذرا مشکل ہوا۔ وہ کیا ہے کہ اگر طہارت اور حدث دونوں کا یقین ہے اور پہلے کون ہے اس میں شک ہو گیا، یقین اس بات کا بھی ہے، یعنی صبح آپ اٹھے اور 8 9 10 بجے دن میں آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس وقت باوضو ہوں یا نہیں ہوں، تو آپ صبح سے اٹھنے کے بعد سے دونوں باتیں یاد رکھ رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ وضو میں نے کیا تھا اور یہ بھی یاد ہے کہ استنجا بھی کیا تھا میں نے، اور یہ یاد نہیں ہے کہ پہلے کون کیا تھا۔ اگر پہلے والی بات یاد رہتی تو پھر اسی کو کا حکم لگا دیتے، تو سابق کون ہے اس میں شک ہے، اب کیا ہوگا؟ فرماتے فہو متطہر، یہ بندہ پاک مانا جائے گا۔ جی اب اس پہ بہت سوال پیدا ہوں گے، لیکن اس کو حل کیا ہے امام ابن حمام نے اور علامہ حموی نے اس پر حاشیہ لگایا ہے، وہ بہت مفید ہے۔ لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ طہارت اور حدث دونوں کا یقین ہے اور پہلے کون اس میں شک ہے تو اسے طاہر مانا جائے گا۔ اس مقام پر کوئی حموی سے ذرا پڑھ دے، امام ابن حمام کا حاشیہ موجود ہے، اسے کوٹ کیا ہے علامہ حموی نے اور بہت ہی مفید ہے وہ۔ اگر کسی کے پاس حموی موجود ہے، نہیں اس میں تو ہے، یہ نسخہ میرے پاس موجود ہے یہاں پر۔ جی آپ لوگ اس کے تحت جو ہے حموی میں دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ حموی نے فتح القدیر کا حوالہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں نمبر 5 میں فی فتح القدیر للعلامہ محمد حسن سیمانہ سمت من تیقن الطہارۃ والحدث وشک فی السابقین۔ مسئلہ ہے یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ پاک مانا جائے گا، فرما رہے ہیں فیؤمر بالتذکر فیما قبلہما، اسے حکم دیا جائے گا کہ ان دونوں سے پہلے والی صورتحال پر غور کرو۔ یہ تو یقین ہے کہ اس نے استنجا کیا تھا، یہ بھی یقین ہے کہ اس نے وضو بھی کیا تھا، لیکن اب وہ کرے کیا؟ کرے کہ ان دونوں سے پہلے کس صورتحال میں تھا اس کو یاد کرے۔ اگر وہ پہلے محدث تھا تو اب پاک مانا جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَهُوَ الْآنَ مُتَطَهِّرٌ۔ اس کا مطلب اس کا الٹا بھی یوں ہے کہ اگر وہ پہلے باوضو تھا تو اب محدث مانا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرما رہے کہ وہ اب اگر وہ پہلے محدث تھا تو متطہر مانا جائے گا، لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَدث، اس لیے
کہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ پہلے جو حدث تھا اس کے بعد یقیناً میں نے وضو کیا ہے، طہارت حاصل کر چکا میں، لیکن اب اسے یہ یاد نہیں آ رہا کہ پہلے کیا ہوا تھا، تو وشک فی انتقاضها، یقین یہ ہے کہ میں نے وضو کیا تھا لیکن وہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا اس میں شک ہے. تو اب بتائیے یقین شک سے کیسے ظاہر ہوگا؟ اس لیے امام ابن حمام نے بہت دقیق بات فرما دی، اور یہ بات جو ہے دل کو لگتی ہے. لأنه لا يدري هل الحدث الثاني قبلها وبعدها، اس لیے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ دوسرا والا حدث جو ہے نا اس وضو سے پہلے تھا یا بعد میں تھا. تو وضو کا تو یقین ہو گیا، اور اب یہ یقین شک سے ظاہر نہیں ہوگا. یہی اگلا حصہ پڑھ لیجیے آپ ان کا متطہرہ پر بھی. چلیے آگے کہتے ہیں وفل بزازیہ، فتاوی بزازیہ میں یہ جزیہ موجود ہے. یعلم انه لم یغسل عضوا لکنه لا یعلم بعینه غسل رجله اليسرى لانه آخر العمل. اسے معلوم ہے کہ اس نے ایک عضو کو نہیں دھلا. یہاں نکرہ تحت نفی نہیں ہے، واضح رہے، ورنہ یہ بات جو ہے یوں ہی بنے گی کہ کوئی عضو نہیں دھلا. اصل تو یہی نہ ہے کہ نکرہ تحت نفی ہے تو یفید العموم، لیکن انہ لم یغسل عضوا، اس لیے بہتر ہوتا کہ عضو واحدن کہتے. تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اسے پتا ہے کہ اس نے وضو تو کیا لیکن اعضاء وضو میں سے کوئی ایک چھوٹ گیا ہے. لیکن لا یعلم، لیکن اسے یہ پتا نہیں ہے بعین، متعین طور پہ یہ پتا نہیں کہ وہ کون سا عضو ہے جو چھوٹ گیا. تو اپنا بایاں پاؤں دھل لے. یہ بہار شریف میں بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ آخر میں وضو سے فارغ ہونے کے بعد اسے اب شک ہوا، یعنی اسے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایک چیز چھوٹ گئی ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی چھوٹی ہے، تو آخری پاؤں دھل لے. در مختار میں بھی یہ مسئلہ اسے لکھا ہوا ہے، یہاں بھی لکھا ہے. اور وجہ یہ فرمائے کہ لأنه آخر العمل، اس لیے کہ یہ آخری عمل ہے. اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو چھوڑ کر کے اس سے پہلے والے پہ جائیں گے تو ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی، اور یہاں ترجیح بالمرجع ہے. وجہ یہ ہے کہ آخری عمل جو ہے کے بعد یہ شک ہوا ہے، آخری عمل کے بالکل آخر میں شک ہوا ہے. تو آخر میں جب شک ہوا ہے تو شک کو اقرب زمان سے منعقد کریں گے نا. تو یہ بات لگتی بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے والا، کیسے ہم کہتے ہیں اس سے پہلے والا چھوٹا، کیسے کہتے ہیں کہ پہلے والی چیز چھوٹی ہے؟ اس لیے قرین قیاس کیا ہے کہ آخری والی چیز چھوٹی ہوگی. اس لیے آخری کام جو ہے وہ بایاں پاؤں دھلنا، بایاں پاؤں دھل لے. چلیے اور دو جزیہ دیکھیے. فرماتے رأل بلۃ بعض الوضوء سائلۃ من ذکرہ یعید، اس نے وضو کے بعد اپنے عضو تناسل سے تری بہتی ہوئی دیکھی. بلہ مفعول اول، سائلۃ مفعول ثانی، رؤیا کا. ٹھیک ہے، وضو کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ تری بہ رہی ہے اس کے ذکر سے، تو یعید، وہ وضو کا اعادہ کرے گا. یعنی جب وہ دیکھ رہا ہے کہ تری بہ رہی ہے تو پھر اس کا وضو ٹوٹا ہوا مانا جائے گا اور وہ وضو کا اعادہ کرے گا. وَإِن كَانَ يَعْرِضُهُ كَثِيرًا وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَوْلٌ أَوْ مَاءٌ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَيَنضَحُ فَرْجَهُ وَإِزَارَهُ بِالْمَاءِ قَطْعًا لِلْوَسْوَسَةِ. اور یہ صورتحال اسے بہت پیش آتی ہے، اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو تری بہ رہی ہے یہ پیشاب ہے یا پانی ہے. پیشاب ہو تو وضو ٹوٹے گا، پانی ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. تو کون سی تری بہ رہی ہے؟ تو اس
طرف جو ہے توجہ نہیں دے گا اور اپنے شرم کے مقام پر پانی کا چھڑکاؤ کر دے گا اور ازار پر بھی پانی چھڑک دے گا۔ بالماء کا تعلق یمدحو سے ہے۔ قطعا للوسوسہ، یہ اپنے شرم کے مقام اور ازار پر پانی کیوں چھڑکے گا؟ وسوسہ ختم کرنے کے لیے، کیونکہ وسوسہ ہو رہا ہے بار بار، جب یہ ہو رہا ہے صورتحال یہ بار بار پیش آ رہی ہے، اس کا مطلب شیطانی اثر ہے۔ تو شیطانی اثر کو دور کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ پھر اس کے ازالے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس نے کوئی تری اپنے شرم کے مقام سے نکلتی ہوئی دیکھی تو اعادہ کرے، استیناف کرے، وضو کرے، اور اگر یہ صورتحال بار بار ہوتی ہے تو پھر یہ شیطانی اثر سمجھ کر کے اس کی طرف بالکل توجہ نہ کرے اور قطع وسوسہ کے لیے یہ انتظام کر لے، جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ اپنے شرم کے مقامات پہ اور پجامے پہ پانی چھڑک دے، تاکہ پھر اسے یہ بھی خیال آئے کہ وہ وہی والا پانی تو ہے جو میں نے چھڑکا ہے۔ فرماتے وَإِذَا بَعُدَ عَهْدُهُ عَنِ الْوُضُوءِ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ بَوْلٌ لَا تَنْفَعُهُ الْحِيلَةُ، یہ جو حیلہ ہے یعنی پانی کو اس مقام پر چھڑک دینا اور وسوسے کی طرف توجہ نہ کرنا، فرماتے ہیں کہ یہ حیلہ اسے، یہ تدبیر اسے کارگر نہ ہوگی، نفع نہ دے گی اگر وضو میں کافی دیر ہو چکی ہے، بہت پہلے اس نے وضو کیا تھا، جب وضو کرنے میں کافی دیر ہو چکی یعنی بالکل فجر کے ٹائم کیا تھا اور ظہر کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، اتنی دیر ہو چکی ہے، گھنٹوں گھنٹوں گزر چکے ہیں، تو اب یہ ہیلا کرنا جناب کہ یہ تری جو نکلی ہوگی وہ تری جو ہے وہ میں نے پانی ابھی چھڑکاؤ کیا وہی والی تری ہوگی، اتنی دیر میں تو پیشاب آدمی کو لگ ہی جاتا ہے۔ تو اس کے وضو میں کافی دیر ہو چکی ہو، او عالم انہ بول، یا اسے پتہ چل جائے کہ یہ پیشاب ہے، یعنی پتہ چل جائے کہ پیشاب ہے، تو پھر آپ جو ہے نا پانی چھڑک کر کے آپ ہیلا کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، آپ کو تو پتہ ہے کہ پیشاب ہے تو وضو تو ٹوٹ گیا۔ چلیے فرماتے ومن فروع ذلك ما لو كان لزيد على عمرو الف مثلا فبرهن عمرو على الاداء ابي الابراء فبرهن على ان له عليه الفا لم تقبل حتى يبرهن انها حادثه بعد الاداء ابي الابراء۔ یہ پورا جزیہ کہ اسی کے فروع میں سے یہ بھی ہے کہ اگر زید پر عمرو کے 1000 ہیں، مثال کے طور پر زید کے عمرو پر 1000 دراہم قرض ہیں، زید کے 1000 دراہم عمرو پر قرض ہیں، تو عمرو جو ہے وہ مقروض ہوا، عمرو کو 1000 واپس کرنے ہیں، تو عمرو نے کیا کیا، اس نے برہان اور بینہ سے ثابت کر دیا کہ میں 1000 ادا کر چکا ہوں، یا پھر یہ بینہ سے ثابت کر دیا کہ تم مجھے بری کر چکے ہو، معاف کر چکے ہو، میں کیوں دوں پیسہ۔ تو اب زید جو ہے بینہ پیش کر رہا ہے اس بات پر کہ اس کے اوپر 1000 ہے، اب یہ پیش کر رہا ہے کہ اس کے اوپر یعنی میرے ابھی بھی میرے تم پر 1000 ہیں، تو عمرو یہ کہہ رہا ہے کہ میں دے چکا ہوں یا تم مجھے معاف کر چکے ہو، اور عمرو اس بات پہ بینہ پیش کر رہا ہے کہ میرے تمہارے اوپر 1000 ہیں، تو بینہ تو دونوں طرف ہو گیا نا۔ تو یہ
زید کا بینہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لم تقبل، اس کا بینہ زید کا قبول نہیں کریں گے جب تک کہ یہ ثابت نہ کر دے برہان سے کہ یہ جو اب تم 1000 کہہ رہے ہو، عمر نے جو ادا کر دیا اس کے بعد پھر تم نے 1000 دیا ہے، اب الابرا یا ابرا کے بعد کا واقعہ ہے، عمر نے بینہ سے ثابت کر دیا نا کہ وہ دے چکا ہے یا تم اسے معاف کر چکے ہو، تو تم جب اب یہ کہہ رہے ہو کہ 1000 ہیں تو صرف 1000 ہونا ثابت کرو گے تو اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایک اور چیز ثابت کرو، 1000 ہونا تمہارا اس کے اوپر یہ ثابت کر چکے، یہ بھی ثابت کرو کہ اس نے تم کو ادا کر دیا تھا یا تم معاف کر چکے تھے، اس کے بعد تم نے 1000 دیے ہیں اس کو، یہ 1000 کے بقایا والی بات یہ ادائیگی یا ابرا کے بعد کی بات ہے، یہ بھی ثابت کرو، تب جا کے تمہارا برہان جو ہے نا قابل قبول ہوگا اور تمہاری بات مان لی جائے گی۔ یہ بات ہو گئی۔ چلیے فرماتے ہیں شک فی وجود النجس فالاصل بقاء الطہارت، نجس کی موجودگی میں شک ہو گیا کہ یہ نجس موجود ہے کہ نہیں ہے، یعنی کوئی نجاست، کوئی غلاظت، کوئی چیز ہے، یا پانی میں کوئی چیز نجاست گر گئی، کوئی نجس چیز گر گئی، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا مانا جائے گا؟ فالاصل بقاء الطہارت، بقائے طہارت ہی اصل ہے۔ یہ وہی والی بات تو ہو گئی ہے، الاصل بقاء ما کان علی ما کان، تو نجاست کے وجود میں شک ہوا تو حکم کیا ہے؟ بقائے طہارت اصل ہے، جب تک کہ یقین سے معلوم نہ ہو جائے کہ واقعتاً اس میں نجاست موجود ہے یا گری ہے۔ اسی وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں حوض تملأ منہ الصغار والعبید بالأید الدنسہ والجرار الوسخہ یجوز الوضوء منہ ما لم یعلم به نجاستاً۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک حوض ہے جس سے چھوٹے چھوٹے بچے پانی بھرتے ہیں، غلام پانی بھرتے ہیں، بچے اور غلام یہ لوگ، ان لوگ کو طہارت و نجاست کا کچھ لحاظ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ان کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غلام ہیں، یہ اس حوض سے پانی بھر رہے ہیں، کیسے؟ ناپاک ہاتھوں سے، گندے مٹکوں میں، گندے گندے مٹکوں سے، ناپاک مٹکوں سے یہ پانی نکال رہے ہیں حوض سے، تو حوض کا پانی متاثر ہوگا نا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس حوض سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں وضو کر سکتے ہیں جب تک کہ اس میں نجاست معلوم نہ ہو جائے، جب تک کہ حوض میں کسی نجاست کا وجود معلوم نہ ہو جائے تب تک آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک قید کا میں اضافہ کروں گا، وہ یہ کہ حوض صغیر کا یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ نجاست پڑ جائے اور آپ کو نظر نہ آئے تب بھی وہ حوض صغیر ناپاک ہوتا ہے مائع قلیل، لیکن چونکہ یہاں پہ کنفرم نہیں ہے کہ اس میں نجاست موجود ہے اس لیے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ حوض کبیر یعنی مائع کثیر ہوتا تو اس میں کنفرم ہو جائے کہ نجاست گری ہوئی ہے، پتہ چل جائے، پھر بھی جو ہے دوسرے سائڈ سے وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ مائع کثیر جو ہے نا وہ کسی نجس کے مل جانے سے یا پڑ جانے سے مائع کثیر ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے نجاست کا اثر وہاں پر ظاہر نہ ہو جائے۔ اس لیے حوض کے بارے میں کہتے ہیں کہ نجاست گری اور وہاں پر اس کی نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، آپ وضو کر سکتے ہیں، اثر جہاں ظاہر ہو رہا ہے وہاں سے وضو نہیں کر سکتے۔ فرماتی ولیدہ افتو بطہارت تین الطرقات، یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کا فتویٰ ہے کہ راستے اور روڈ اور سڑک اور گلیاں، ان میں جو کیچڑ اور مٹی وغیرہ ہوتی ہے یہ سب کے سب پاک ہے۔ راستے کے کیچڑ اور راستے کی گلیوں میں جو گرد و غبار ہے یہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ حالانکہ وہاں پر احتمال ہے نا، بلکہ کافی احتمال ہے کہ وہاں غلاظت ہو، اس سے اختلاط کی وجہ سے یہ کیچڑ ہے یا گرد و غبار ہے، یہ اختلاط کی بنیاد پر یہ بھی ناپاک ہو، لیکن پھر بھی طہارت کا فتویٰ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ بقاء ما کان علی ما کان، نجاست کے وجود کا جب یقین نہ ہو تو طہارت ہی اصل ہے۔ فرماتے وفی الملتقط، ملتقط الفتاوی میں یہ جزیہ موجود ہے، فرماتے فأرۃ فی القوس، فأرۃ فی القوس لا
یدرا انہا کانت فی الجرتی لا یقضا بفساد الجرۃ بالشک. کوس جو ہے وہ ایک پیالہ ہے نا، پیالے میں چوہا ملا، پیالے میں کیا ہے؟ چوہا ہے، اور اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ چوہا جرہ یعنی مٹکا میں تھا، تو مٹکے کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا شک کی بنیاد پر. دیکھیے مٹکے میں پانی موجود ہوتا ہے نا، اس میں سے آپ پانی پیالے میں نکالتے ہیں، اور آپ صبح میں اٹھے اور پیالے میں پانی تھا، اس میں چوہا بھی تھا، تو قرین قیاس تو یہ ہے کہ یہ چوہا جو ہے نا وہ پیالے ہی میں نہیں آ گیا ہے، بلکہ یہ پیالے کا جو پانی ہے مٹکے میں سے آیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ چوہا کہاں رہا ہو؟ مٹکے میں رہا ہو، لیکن آپ کو دکھ کہاں رہا ہے چوہا؟ پیالے میں. تو پیالے کا پانی تو یقیناً ناپاک ہوگا، اور یہ چونکہ پتہ نہیں ہے کہ چوہا مٹکے میں تھا، لہذا مٹکے کا پانی کیا پاک مانا جائے گا؟ کیا مانا جائے گا؟ پاک میں. مٹکے کے پانی کے فساد کا حکم نہیں دیا جائے گا شک کی بنیاد پر. خزانۃ الاکمل میں ہے رعا فی ثوبہ قدرا وقد صلی فیہ ولا یدری متى اصابہ یعیدها من آخر حدث احدثہ وفی المنی آخر رقدۃ. فرماتے ہیں کہ اپنے کپڑے میں قذر دیکھا، غلاظت دیکھی، پیشاب یا پخانہ، اور اسی کپڑے میں نماز پڑھ چکا تھا، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نجاست اس کپڑے میں کب لگی، تو کتنی نمازوں کا یا کب سے اعادہ کرنا پڑے گا؟ فرماتے ہیں اس آخری حد سے اعادہ کرے گا جو اسے حد ہوا ہے. آخری حد جو ہوا ہے وہاں سے جتنی نمازیں ہوئی سب اعادہ کرے گا، اور وضو بھی دوبارہ وہ صاف بھی کرے گا. اور اگر اپنے کپڑے میں پیشاب پخانے کے بجائے کیا دیکھا؟ منی، تو منی والے کیس میں کیا ہے؟ کب سے نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا؟ آخری بار جو سویا تھا اس کے بعد سے. جیسے مثال کے طور پر ظہر کے بعد یہ دیکھا تو پھر فجر سے، فجر اور ظہر دونوں کا اعادہ کر لیں. فرماتے ہیں اس مسئلے کے بعد یعنی احتیاطاً وعملاً بالظاہر، یہ جو بات کہہ رہے ہیں احتیاطاً فرما رہے ہیں اور ظاہر پر عمل کرتے ہوئے. ورنہ حکم یہاں پر یہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی حکم نہیں. یہ جو مسئلہ آپ نے پڑھا ہے اس سے پہلے گزر چکا کہ کنویں میں آپ کو ناپاکی ملی، تو صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ جب سے ہے نا وہ علم ہوا ہے تب سے مانا جائے گا، اس سے پہلے کی نمازیں قضا نہیں کرنی. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وہ چوہا اگر تھا مرا صرف ہے تو ایک دن ایک رات کی نمازیں، اور پھولا پھٹا تھا تو 3 دن رات کی نمازیں قضا کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ کنویں کی بات ہے جس سے آپ نے وضو کیا. کپڑے میں اگر آپ نے نجاست دیکھ لی تو جب سے آپ نے وہ نجاست دیکھی ہے تبھی سے کپڑا ناپاک مانا جائے گا، اس سے پہلے کی نماز کی قضا کی ضرورت نہیں ہے. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ آخری بار جو وضو ٹوٹا تھا وہاں سے نماز کا اعادہ کر لیں، اور منی دیکھا تو آخری بار جو سوئے تھے وہاں سے نماز کا اعادہ کر لیں. تو یہ احتیاطی موقف ہے. یہ بات جو میں نے پیش کر دی ہے یہاں پر، اس کو دیکھنا چاہیے کہ کسی معاشی نے اس پر کچھ کلام کیا کہ نہیں. چلیے کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ اکملا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اکلا ہونا چاہیے. اکلا آخر اللیل وشک فی طلوع الفجر صح صومہ. ایک اور جزیہ دیکھیے روزے دار کے بارے میں کہ اس نے رات کے آخری حصے میں کھایا یعنی سحری کھا لی، وشک فی طلوع الفجر، اور اس کے بعد اسے فجر کے طلوع میں شک ہوا کہ فجر طلوع کر چکی تھی یا نہیں طلوع ہوئی تھی. جب میں کھا رہا تھا اس وقت جو ہے نا فجر طلوع ہو چکی تھی کہ میرا کھانا فجر کے بعد ہوا، طلوع فجر کے بعد ہوا، یا طلوع فجر کا معاملہ نہیں ہوا تھا تو میں پہلے کھا چکا.
صح صومہ، اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لأن الاصل بقاء اللیل، بات وہی ہے کہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، رات پہلے سے پتہ ہے نا، تو رات ختم ہو گئی اس کے لیے یقین چاہیے، فجر طلوع ہو چکی ہے اس کے لیے یقین چاہیے، اور شک ہے تو جو یقین پہلے سے باقی ہے وہ شک سے نہیں جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ الاصل لان الاصل بقاء اللیل، اصل یہ ہے کہ رات باقی ہے اس لیے اس کا روزہ ہو جائے گا۔ وقضا فی الوقوف، یہی مسئلہ وقوف میں بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں وقوف سے مراد وقوف عرفہ ہے، یعنی آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ وقوف عرفہ جو رکن ہے اس کا وقت کیا ہے، اس کا وقت ہے 9 تاریخ ذوالحجہ کی، 9 تاریخ کے زوال آفتاب کے بعد سے لے کر کے 10ویں تاریخ کو طلوع فجر تک، 9 کے زوال آفتاب سے لے کر کے 10ویں کے طلوع فجر تک، لیکن رات والا وقت جو ہے نا مکروہ ہے، وقوف صحیح ہو جائے گا، اور بندے پر ضروری ہے کہ وہ زوال کے بعد جو وقوف کیا ہوا ہے سورج ڈوبتے ہی فوراً نکل جائے، سورج ڈوبنے کے بعد نہ رہے، اس سے پہلے بھی نہ نکلے اس کے بعد بھی نہ رہے۔ تو یہ تو وقت ہوا، وقوف عرفہ کا جو یہ وقت ہوا، اس وقت میں 1 منٹ کے لیے بھی کوئی وہاں پہ رہ جائے تو وقوف عرفہ پا لیا جاتا ہے۔ لیکن اب معاملہ کیا ہے کہ وہ بندہ وقوف عرفہ کی حالت میں ہے، اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس بات کا یقین ہے کہ رات باقی ہے، اور اب جو ہے ایسے وقت میں وہ عرفات کے علاقے میں پہنچا کہ اب جو ہے نا وہ شک ہے کہ پتہ نہیں فجر شروع کر چکی تھی یا نہیں کر چکی تھی، تو اس کا وقوف عرفہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اسی لیے میں نے یہ دقیق صورتحال بیان کی ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ پورا موقف جو ہے نا خالی ہو جاتا ہے رات میں، کیونکہ سارے کے سارے لوگ مغرب بعد نکل جاتے ہیں وہاں سے، تو کوئی بندہ ایسا ہے کہ بہت دور سے آ رہا ہے، وہ پہنچ نہیں سکا، اور رات ہو گئی، زوال کے بعد سے لے کے مغرب تک وہاں پہنچ نہیں سکا، رات ہو گئی، آدھی رات ہو گئی، تہائی رات ہو گئی ہے، زیادہ تر حصہ رات کا نکل گیا، صبح ہونے والی ہے، اب وہ وہاں پہنچا ہے وقوف عرفہ میں، یعنی عرفات کے علاقے میں پہنچا، اور جس وقت وہ پہنچا ہے وہ مشکوک وقت ہے، یعنی رات ہے یا فجر طلوع کر چکی ہے، ایسے وقت میں پہنچا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا وقوف عرفہ والا رکن مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صحیح بات ہے کہ ہو جائے گا۔ وجہ وہی ہے کہ رات چونکہ اصل ہے تو بقاء مکان اعلی مکان مان کر کے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ فجر طلوع کر چکی ہے اس کے وقوف کو کیا مانیں گے؟ صحیح مان لیں گے۔ فرماتے ہیں والافضل اللہ یاکل مع الشک، یہ اوپر والی جو صورت تھی نا کہ طلوع فجر کا شک ہو گیا اور اب جناب سحری کھا رہے، بہتر کیا اس کے لیے؟ افضل کیا ہے؟ یعنی روزہ تو ہو جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈٹ کر کھاتے رہیے آپ، بعض غیر مقلدین کی طرح کہ جناب جب تک کہ مؤذن اللہ اکبر نہیں کہے گا تب تک جو ہے نا آپ کھاتے رہیے چاہے طلوع فجر ہو جائے، یہ سب نہیں ہے، احتیاط اس میں کی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں بہتر ہے کہ شک کی موجودگی میں گناہ نہ کھائے۔ فرماتے وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہ مسیء بالاکل مع الشک، دیکھ لیجئے امام صاحب کی طرف سے جو ہے نا وہ صراحت آ گئی، فرماتے کہ جو اس حالت میں کھاتا ہے، روزہ رکھنا ہے اس کو اور وہ طلوع فجر کا شک ہے وہ کھا رہا ہے، مسیء ہے، وہ شک کی موجودگی میں کھا کر کے وہ کیا کر رہا ہے؟ اساءت کر رہا ہے، برا کر رہا ہے وہ، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف جو جزیہ منظور ہے اس میں یہ ہے اذا کان ببصر علتا او کانت اللیلۃ مقمرۃ او متغیمۃ،
او کان فی مکان لا یستبین فی الفجر، یہ 3-4 صورتحال ہو کہ اگر اس کی آنکھوں میں کوئی کمزوری ہو، کوئی بیماری ہو، یا رات چاندنی رات ہو، یا بادل والی رات ہو، یا پھر وہ ایسی جگہ پر ہو جس میں جہاں پر فجر بالکل ظاہر نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں نہ کھائے، وہ کھا کر کے اصاعت کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر اس کی نگاہیں کمزور ہے تو اس کے لیے احتیاطی تقاضا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ نہ کھائے، کیونکہ دیکھنے میں اسے پتہ چلے گا نہیں تو کیسے کہے گا کہ فجر تک شروع نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے اگر چاندنی رات ہے تب بھی نہ کھائے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چاندنی رات سمجھ رہا ہو اور صبح ہو چکی، یا بدلی ہو اور سورج نکل چکا، طلوع فجر ہو چکی ہے اور وہ سمجھ رہا کہ بادل کی وجہ سے تاریکی ہے، نہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ رات کی وجہ سے تاریکی ہے، حالانکہ جو تاریکی ہے بادل کی وجہ سے ہے، اس لیے بھی نہ کھائے۔ یا پھر ایسی جگہ پر ہے کہ فجر صادق جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی، جیسے بلڈنگوں میں ہے، شہر کی آبادی میں ہے، وہاں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، گھر کے اندر ہے، لہٰذا اگر اس کی نگاہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور رات چاندنی رات بھی نہیں ہے، بدلی بھی نہیں ہے، مطلب بالکل صاف ہے اور بالکل اوپن جگہ پر ہے، وہ جنگل میں بیابان میں ہے، ساری چیزیں دکھ رہی ہیں، تو پھر کھانے سے کون روکے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کلو وشبو، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خیط ابیض خیط اسود سے جب تک ممتاز نہ ہو جائے تب تک کھاؤ، تو اس وقت بلا شبہ آپ کھا سکتے ہو، کوئی احساس نہیں ہے۔ چلیے کہتے ہیں وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ طُلُوعُهُ لَا يَأْكُلُ، اور اگر اس کے ظن پر یہ بات غالب آ جائے کہ فجر طلوع کر چکی ہے تو نہ کھائے، یعنی ظن غالب اگر ہو گیا کہ فجر طلوع کر چکی ہے تو کھانا چھوڑ دے، صرف گناہ نہیں ہے، بالکل ہرگز نہ کھائے۔ لیکن اگر ابھی بھی کھا لیا تو فَإِنْ أَكَلَ فَلَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ شَيْءٌ، اگر اس نے کھا لیا اس صورتحال میں بھی لیکن اس کے لیے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی، یعنی فجر واضح نہیں ہو رہی ابھی بھی، لا قضاء علیہ فی ظاہر روایہ، تو ظاہر روایہ کے مطابق قضا نہیں ہے، کیونکہ جب فجر واضح ہی نہیں ہے، احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ وہ نہ کھاتا لیکن کھا لیا اس نے، تو فجر جب ظاہر ہو جائے تب نہ مانا جائے گا کہ وضو شروع نہیں ہوا، روزہ شروع نہیں ہوا، روزہ ہو گیا اس کا۔ وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَهُ قَضَى وَلَا كَفَّارَةَ، لیکن اگر کھا لینے کے بعد یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس نے طلوع فجر کے بعد لقمہ کھایا ہے یا پانی پیا ہے، تو اب وہ روزہ اس کا شروع نہیں ہوا اور اس روزے کی کیا کرنی ہوگی؟ قضا کرے گا، لیکن کفارہ نہیں ہے، کیونکہ کفارہ آمدن توڑنے سے ہے نا، وہ بھی روزے دار ہوتا ہے اور رات سے روزے کی نیت کیا ہوا ہو اور روزے کی حالت میں ہو اور پھر آمدن توڑے، کوئی عذر نہ ہو، تب کفارہ ہوتا ہے۔ یہاں پر تو روزہ شروع ہی نہیں ہوا تو کفارہ کیسے؟ فرماتے وَلَوْ شَكَّ فِي الْغُرُوبِ لَمْ يَأْكُلْ، یہ ساری صورتحال بتائی تھی سحری کھانے کے لیے، وہ فجر کے وقت میں، فجر سے پہلے۔ اب یہ سارے مسائل آپ یہاں پر بھی لا سکتے ہیں کہ مغرب سے پہلے آپ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے افطار سامنے رکھی ہوئی ہے اور بے صبری کا عالم ہے، آپ کھانا شروع کر دیا آپ نے۔ فرماتے وَلَوْ شَكَّ فِي الْغُرُوبِ، اگر غروب آفتاب میں بندے کو شک ہو جائے تو افطار کرنی چاہیے کہ نہیں؟ لم یاکل، نہیں کھائے، یعنی جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ آفتاب ڈوب چکا۔ کیوں؟ یہاں بھی وہی بات ہے، ان الاصل بقاء النہار، اس لیے کہ اصل کیا ہے؟ دن کی موجودگی ہے، جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ آفتاب ڈوب چکا، دن چونکہ پہلے سے موجود تھا تو ابھی بھی دن موجود مانیں گے اور افطار نہیں کرے۔ لیکن اگر کر لیا کوئی نہ کلا ولم یستبن لہ شیء، اور کچھ بھی اس کے لیے ظاہر نہیں ہوا، یعنی کوئی بات یہ واضح نہیں ہوئی، ثابت نہیں ہوئی کہ سورج ڈوب چکا تھا، تو اسے قضا کرنی ہوگی، اسے کیا کرنی ہوگی؟ اور کیا مسئلہ کفارے کا؟
قضا کیوں؟ اس لیے کہ نہار پہلے سے موجود ہے اور وہ بندہ کھا چکا، کھانے کے بعد غروب شمس کی کوئی علامت واضح نہیں ہوئی، بات یہ ثابت نہیں ہوئی کہ سورج ڈوبا تھا کہ نہیں ڈوبا تھا، تو اس کا وضو اس کا روزہ ٹوٹا ہوا مانا جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور جب روزہ ٹوٹ گیا تو کیا کرنا ہوگا؟ قضا کرے، لیکن کیا کفارہ بھی کرے؟ کیونکہ جان بوجھ کے اس نے کھایا۔ کفارے کے تعلق سے، وجوب کفارہ کے تعلق سے دو روایتیں، ایک یہ کہ کفارہ واجب ہوگا اور ایک یہ کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کفارہ واجب ہونے والی صورت یہ ہوگی کہ چونکہ دن موجود تھا اور جان بوجھ کر کے اس نے کھایا ہے اور روزے دار ہونا اسے یاد بھی ہے تو کفارہ ہوگا۔ نہ ہونے والے قول کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تو اسے گمان ہو گیا تھا نا کہ ہو سکتا ہے سورج ڈوب گیا ہو، تو اس گمان کی وجہ سے اس کا جرم بڑا نہیں ہوا، اور کفارہ چونکہ بڑا جرم ہے، نہیں کفارہ چونکہ بڑی سزا ہے تو بڑے جرم ہی پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ پوری بحث آپ کو البحر الرائق میری شرح جو ہے اس میں روزے کے بیان میں مل جائے گی۔ چلیے ہم یہیں پر روکتے ہیں، حالانکہ 10-15 منٹ میں اس کا درس ہو جائے گا مکمل، لیکن انشاءاللہ اتنا حصہ کل کر لیں گے، اور کل ہم مل جل کر بات کریں گے اور آگے کس طرح سے کام کرنا ہے اس پہ مشاورت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ سوچ لیجئے اپنی اپنی پلاننگ، اسی کے حساب سے